ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا ضد له مطلوبنا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام
امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، توحید کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اساس دین جو ہے، اساس علم جو ہے، اساس اخلاق جو ہے، یہ توحید ہے۔ تمام انبیاء کرام اسی کا پیغام لے کے آئے، اور ہم ذاتی توحید جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر چکے ہیں کہ جس اللہ کا تصور ہمارے دین میں دیا گیا ہے اس کی ذات میں کوئی چیز شریک نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عیسائیوں کا بھی، یہودیوں کا بھی اور مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ جو ہے وہ بیان کر دیا تھا، اور اس حوالے سے بعد میں اٹھنے والے جو فتنے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی اعتبار سے نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو، نہ اس سے کسی کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر تعطیل کی حد سے بھی باہر نکل کے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ کبھی معطل نہیں ہوا۔ اگر اس دور کے تمام فتنوں میں جنہوں نے توحید میں یہ سارے معاملات گڑھ لیے تھے، وہ ایک ایک کر کے کہ معتزلہ کی توحید کیا تھی، خارجیوں کی کیا تھی، امامیہ کی کیا تھی، تو وہ پھر ایک بہت لمبی بحث ہے، اس میں پھر الجھ کر سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن میں نے وہ تمام جتنے بھی نقطہ نظر تھے ان کو سمیٹ کر ان میں جو اصل چیزیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات میں آپ نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اور ہم نے قرآن کریم سے وہ آیات دیکھی تھیں کہ نہ آپ اللہ کا ہاتھ ثابت کر سکتے ہیں، نہ اس کا پاؤں ثابت کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اجزاء جو ہوتے ہیں ان کا انسان محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اس قسم کی باتیں چلتی ہیں ان کے متعلق بھی میں نے تفصیل سے بات کر دی تھی کہ یہ متشابہات آیات میں آتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ تشبیہ اور تعطیل بھی آپ نے سیکھ لی تھی۔ اب ایک بہت بڑا معاملہ جو امت کے اندر اکثر جاہل لوگ جو ہیں اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو اس سے پورے کا پورا دین جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ عام بندے کی سمجھ میں ظاہر ہے یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ ہے روح کے متعلق، یہ ایک جہالت جو ہے، یہ بھی ایک نظریہ جو ہے وہ چلتا رہا کہ عام آپ کسی بندے کے پاس جائیں گے، چونکہ یہ ہندوؤں کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی، اور پھر ہمارے ادھر لوگ آ کر ہندوازم سے بھی متاثر ہوئے،
روح کے متعلق اتنی بات سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی ایک درس میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہود نے مشرکین مکہ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس پیغمبر سے 3 سوال پوچھیں، اگر تو تینوں سوالوں کے یہ تفصیل سے جواب دیں گے تو پھر یہ نبی جھوٹا ہے، اگر 2 سوالوں کے تفصیل سے جواب دیں اور 1 کا مختصر جواب دیں تو پھر یہ نبی سچا ہے۔ تو مشرکین مکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے وہ تینوں سوال جو یہود کے علماء نے ان کو بتائے تھے کہ اصحاب کہف کے متعلق سوال کرنا ہے، سکندر ذوالقرنین جو ہیں ان کے متعلق سوال کرنا ہے، اور روح کے متعلق سوال کرنا ہے۔ ان تینوں سوالوں کے جواب جو ہیں نا وہ ایک ہی صورت میں سورہ کہف میں ہے۔ تو انہوں نے آ کے جب پوچھا ذوالقرنین کے متعلق تو وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے اصحاب کہف کے متعلق پوچھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا یسألونک عن الروح، یہ 15ویں پارے میں، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بات آ جاتی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، قل الروح من امر ربی، آپ ان کو فرما دیں کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا۔ بھئی بات روح کی ہو رہی ہے، جواب اتنا سا آیا کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، ساتھ ہی فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا۔ تو یہ ان کو بتانا مقصود تھا کہ جو تفصیل والے تمہاری ذہن میں جواب آ سکتے تھے وہ بتا دیے گئے ہیں، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، تھوڑا علم ہے، اس کے متعلق میں تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے سامعین میں سے اس لیول کے لوگ نہ ہوں جو اس بات کو سمجھ سکیں تو ان کو صرف حکم سنا کے بات کو ختم کر دینا۔ اب بڑی عجیب بات ہے اس آیت میں یہ بھی کہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے روح کا علم نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے پاس قلیل علم ہے، فرمایا تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارے پاس علم تھوڑا ہے، تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اصل اس زمین پہ جتنا بھی فساد ہے جو پہلے دن سے ابلیس کا اور فرشتوں کے درمیان وہ جو معاملہ پیدا ہوا وہ اسی حوالے سے ہوا۔ وہ آگے چل کے میں کہیں بھول نہ جاؤں، ابتدا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اس روح کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہے، یہ روح کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ جانوروں کو روح نہیں ملی، فرشتوں کو نہیں ملی، جنات کو نہیں ملی۔ روح جو ہے یہ صرف انسان کو عطا ہوئی۔ موت جو ہے وہ جان کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی، چونکہ امر ربی ہے نا، اللہ کے امر کو موت نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت آتی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو نیند جو ہے یہ موت ہی کی بہن ہے،
تو تمہاری روح جو ہے وہ تمہارے جسموں سے نکل جاتی ہے اور پرواز کرتی رہتی ہے. پھر جب اللہ تمہارے جسم میں روح کو واپس لوٹاتا ہے تو پھر تم جاگ جاتے ہو، دنیا کے کام کاج کرتے. روح جو ہے وہ نیند کی حالت میں جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن جان نہیں نکلتی. بھئی یہ بھی تو ذہن میں سوال آئے گا نا، اگر روح نکل جاتی ہے تو پھر میں سانس بھی لے رہا ہوں، کروٹ بھی بدل رہا ہوں. تو نیند کی حالت میں روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے لیکن جان نہیں نکلتی. جان جو ہے وہ، نفس جو ہے وہ موجود رہتا ہے. یعنی وہ جان جو ہے وہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے، پرندوں کے اندر بھی ہے، فرشتوں کے اندر بھی ہے، جنات کے اندر بھی ہے. تو موت جب جان کو آتی ہے تو پھر آپ کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے جان کا اور روح کا. یہ کبھی تفصیل سے بھی اس پہ بات کر لیں گے. اب تو ضمناً چونکہ یہ باتیں آگے آنی ہیں تو یہ ذہن میں ہو کہ یہ ساری بات ہم نے آگے کیا کرنی. فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو اس واقعہ کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی خالقم بشرا من طین، میں ایک بشر کو، ایک انسان کو مٹی سے تخلیق کرنے والا ہوں. ان آیات کو غور سے سننا ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر کو، ایک انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، آپ یوں سمجھیں کہ مساوی کر لوں، برابر کر لوں. سَوَّيْتُهُ سے مساوی کا لفظ بھی آیا ہے، برابر ہونا. جب میں اس کو برابر کر لوں، ٹھیک ٹھاک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اپنی روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. اجمعون کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا کہ جمع کا صیغہ، تمام نے سجدہ کر دیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبرا، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے. قال یا ابلیسو، فرمایا ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ کبھی ان ہاتھوں کی طرف خیال نہ جائے ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا. یہ صرف بات کہی گئی ہے. ہاتھ کیا ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کی قدرت کا ہاتھ ہے، اس کے علم کا ہاتھ ہے، وہ انسانی عقل سے ورا ہے. جیسے روح کے متعلق فرما دیا گیا نا کہ تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ روح کے متعلق بات کی جائے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، یا پھر تو بڑوں میں ہو گیا ہے. عالین، قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہو گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
اور قیامت تک تو میری رحمت سے محروم ہو گیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، یعنی قیامت تک اب تجھے اللہ کی رحمت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ لعنت نہیں فرماتے تھے، اللہ کے رسول نے کبھی کسی پہ لعنت نہیں کی تھی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا یا اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ پھر دوبارہ اٹھیں۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جاؤ تجھے مہلت دی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ اس نے قیامت تک مہلت مانگی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ وقت معلوم تک تجھے مہلت دی ہے۔ یہ وقت معلوم قیامت سے پہلے کا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے وقت معلوم۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر، اجمعین کا لفظ اس نے کہا میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اخلاص کسی انسان کے اندر ہو یہ بڑی بات ہے، یعنی جس نے بھی ابلیس سے بچنا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا یہ سچ ہے اور اللہ سچ کے سوا کچھ نہیں فرماتا۔ لاملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں جہنم بھر دوں گا تیرے ساتھ اور جو تیری اتباع کریں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ یہ میں نے تھوڑا سا تفصیل اس لیے عرض کر دی ہے، بات ہم نے چونکہ روح پہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اب یہ جو یا ہوتی ہے نا، یہ دو اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک یائے نسبتی ہوتی ہے اور ایک یائے تکلمی ہوتی ہے، جہاں سے دھوکہ کھایا لوگوں نے۔ یہ جو چھوٹی یہ ہے نا، یہ جہاں جو روحی، تو یہ ایک تو یائے نسبتی ہوتی ہے، ایک یائے تکلمی ہوتی ہے۔ مثلا ہاتھ، یدن کو ہاتھ کہتے ہیں، یدی میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، روحی میری روح، اس کو کہتے ہیں یائے تکلمی۔ قلبی میرا دل، ایک یہی یا ہوتی ہے، یہی یا ہے لیکن نسبت کے معنوں میں آتی ہے۔ کہتے ہیں مدنی مدینے والا، مکی مکے والا، چشتی چشت والا، تو یا وہی ہے، یہ کبھی تکلم کے معنی میں آتی ہے، واحد متکلم کا صیغہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی یہ نسبت کے معنوں میں آتی ہے۔ یہاں آئی ہے تکلم کے معنی میں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ جب میں مٹی سے بشر کو بنا لوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، نہیں، مٹی سے بنانے والا ہوں، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو پھر سجدے میں گر جانا ہے۔ یعنی تعظیم جو تھی وہ اس مجسمے کی نہیں تھی، اس کے لیے شرط تھی کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں، روح ڈال دوں گا تو تم نے سجدے میں گر جانا ہے۔ اب یہ جو آگے آپ نے ساری آیات سنی ہے،
فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس کا جملہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا، انی خالقم بشرا من طین، میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ وہی لفظ تین ابلیس نے بھی استعمال کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب یہ قرآن کریم لائن ڈرا کر رہا ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک جو جھگڑا ہے وہ صرف انہی دو سوچ جو ہیں ان کے اندر ہے، اسی فکر کے اندر ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا، ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا، اور وہ لڑائی قیامت تک رہنی ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جب میں اس کو مٹی سے بنا لوں تو سجدہ کرنا؟ اللہ نے یہ تو فرمایا ہی نہیں کہ مٹی کے مجسمے کو سجدہ کرنا۔ اللہ نے تو فرمایا جب میں روح پھونک دوں تو پھر سجدہ کرنا ہے۔ اب فرشتوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، مجسمہ تو کئی سال پڑا رہا ہے، اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل سے، چونکہ جب یہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اس انسان کو میں بناؤں گا اور پھر اس کو صحیح کر دوں گا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں گا، تو یہاں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کچھ کتابوں میں، پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پھر اس کے ذریعے سے میں آزمائش کروں گا، اور اس میں سے پھر ایک بندہ لعنتی بھی ہوگا۔ تو فرشتے ابلیس سے آ کے دعا کروایا کرتے تھے کہ جب وہ آزمائش کا وقت آئے تو اللہ سے دعا کر کے وہ لعنتی کہیں ہم نہ بن جائیں۔ یعنی یہ اتنا مقرب تھا فرشتوں میں کہ فرشتے ایسے دعا کروایا کرتے تھے۔ تو یہ فرشتوں کے لیے تو دعا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی تھی کہ مولا کریم کبھی وہ آزمائش کا وقت آ جائے تو مجھے بھی بچا لیں۔ اس لیے کبھی آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں پہ کبھی غور کریں نا، تو ہماری جتنی دعائیں ہیں وہ شروع ہی اپنی ذات سے ہوتی ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا۔ تو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی خیال رکھا ہے کہ جو دعا جب بھی کرنی ہے تو اپنی ذات سے شروع کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ مجھے تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس بات کی اگر آج آپ کو سمجھ آ گئی، اب ابلیس جواب کیا دے رہا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کب فرمایا کہ مٹی کے مجسمے کے سامنے تعظیماً جھک جانا؟ اللہ نے یہ تو حکم ہی نہیں دیا تھا کہ مٹی کا مجسمہ بناؤں گا تو اس کے سامنے جھک جانا۔ اللہ تو واضح حکم دے رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو یہ قیامت تک اب دونوں گروہ رہنے ہیں، جو اللہ کے نبی کو مٹی کا مجسمہ سمجھتے ہیں انہوں نے ابلیس کے گروہ میں رہنا ہے، اور جن کی نگاہ اس مجسمے سے آگے نور تک پہنچتی ہے انہوں نے ایمان کے درجے میں رہنا۔ یہ ازل سے یہی جھگڑا ہے، یہی قیامت تک رہنا ہے۔ آپ 17واں پارہ پڑھیں، 18واں پڑھیں، پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ کفار نے جہاں بھی اعتراضات کیے ہیں، مشرکین مکہ نے بھی جب اعتراض کیا تو یہی کیا، یہ ہماری طرح کا، ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، شادی کی ہے، بچے ہوئے ہیں،
تو شیطان کا گروہ ہمیشہ ظاہر کے مجسمے کو دیکھتا رہتا ہے، اور ایمان والے اس مجسمے سے آگے روح اور نور تک پیغمبر کو دیکھتے ہیں اور پھر ایمان لاتے ہیں۔ بس یہی جھگڑا ہے اور یہی رہنا ہے کہ کون تعظیم کرے گا پیغمبر کی؟ جو اس جسم سے آگے دیکھے گا، اور جس نے یہاں تک دیکھنا ہے اس نے ابلیس کے گروہ میں رہنا۔ اب جو بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ غلطی کہاں کھائی، غلطی یہ ہو گئی، ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا روحی، میری روح، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حلول کا نظریہ جو ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، چونکہ عیسائیوں نے بھی یہی نظریہ دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ میں حلول کر گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ بندے کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، حلول کا نظریہ عیسائیوں کا بھی غلط تھا، حلول کا نظریہ تمہارا بھی غلط ہے۔ اگر اللہ کسی جسم کے اندر حلول کر جائے تو پھر اللہ بڑا نہیں رہا، وہ جسم بڑا ہو گیا نا جس کے اندر اللہ آ گیا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اللہ اکبر۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی نا کہ ہم تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اس میں بھی یہی احتیاط کی تھی، الرحمن علی العرش استوی، رحمان وہ ہے جو عرش پر استوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ ترجمہ کیا تھا کہ وہ اپنی شان کے حساب سے عرش پر موجود ہے، کیونکہ اگر میرے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ عرش ہے اور اللہ اس عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر تو عرش نے اللہ کا احاطہ کر لیا نا، پھر عرش بڑا ہو گیا، پھر اللہ اکبر، اللہ بڑا نہ رہا۔ تو ہمارے تو بڑوں نے اس کے ترجمے میں بھی احتیاط کی کہ اللہ عرش پر ہے تو اپنی شان کے حساب سے ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیسے موجود ہے۔ فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، نظریہ کبھی نہیں رکھنا کہ اللہ جو ہے وہ روح کی صورت میں بندے کے اندر حلول کر گیا۔ روح اللہ کی مخلوق ہے، امر ربی ہے۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ یہ شان اللہ نے صرف انسان کو عطا کی کہ وہ جو خاص اس کا امر تھا، اس کی مخلوق تھی، وہ اللہ نے انسان کو عطا کی۔ اس لیے یہ جو آپ کبھی ملنگوں کے پاس بیٹھیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، وہ جی ہر تھان تے پھر وہی، ہاں اللہ تعالیٰ کو کبھی کسی کے اندر حلول کے نظریے سے نہیں دیکھنا کہ اللہ کسی کے دل میں بیٹھ گیا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں وہ جی اللہ چونکہ اندر بیٹھ گیا تھا تو وہ تو سجدہ تو اللہ کو ہوا تھا، پھر وہ آندے نے جی اچھا پھر ہن سانوں بھی سجدہ کرو کیونکہ اللہ روح تے پھر ساڈے وچ بھی ہے۔ تو یہ بدماشیاں جو ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بات، ایک تو یہ بات بیان کی گئی کہ اس بات کو ابلیس کی نظر سے نہیں دیکھنا، چونکہ ابلیس نے دیکھا ہے ظاہری مجسمے کو، تم نے ایمان کی نظر سے دیکھنا ہے، جسم سے آگے ہو کے دیکھنا ہے کہ سجدہ جب روح اندر آئے گی تو وہ تعظیمی سجدہ کروایا گیا۔ اور دوسرا یہ کبھی نہیں ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی دل میں حلول کر جاتا ہے، کسی کے اندر سما جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑے نظریے چلتے ہیں، یہ توحید چونکہ بہت ضروری ہے، یہ ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے توحید جو ہے،
اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، عقیدہ نبوت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے عقیدہ توحید پہ تفصیل سے بات کی ہے۔ تو یہ ذاتی توحید تھی، اس حوالے سے ایک اور جملہ قرآن کریم کا یہ بھی بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، نَ اللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، وَمَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے بھی لوگوں نے یہ معنی نکال لیا کہ ہر بندے کے ساتھ تو اللہ ہے، اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ تو حضرت سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ انہوں نے تو قرآن پاک پیغمبر سے سیکھا تھا نا، تو جب سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اس کا یہ معنی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اللہ کی گستاخی ہے کہ اس کو مخلوق کے برابر سمجھنا، کہ وہ کسی مخلوق کے برابر کھڑا ہو گیا آگے۔ تو اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے۔ اگر ہر انسان کے ساتھ موجود ہے تو اپنے علم، اس کے علم نے میرے سارے جسم کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کوئی زمین کے اندر ہو، آسمانوں کے اندر ہو، ایتھر کے اندر ہو، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ تو ذات، یہ جب ہم صفات کا آگے ذکر کریں گے نا، چونکہ نہ اس کی ذات کے لحاظ سے بھی وہ یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آگے چل کے جب صفات پہ بات کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ آج یہ دو باتیں میں نے خصوصی عرض کرنی تھی کہ اگر کبھی کوئی ایسا بندہ مل جائے تو اس کو آرام سے پیار سے سمجھا دینا ہے کہ یہ حلول کا نظریہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، کہ اللہ کسی کے اندر سما جاتا ہے پھر تو وہ جسم بڑا ہو گیا نا، پھر اللہ تو بڑا رہا ہی نہیں۔ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کائنات اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کے جو ہم ان دنوں تذکرے کر رہے ہیں، سرکار نے بھی کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور میں جان گیا جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا۔ یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اسی علم کے اعتبار سے بات ہوئی ہے نا، کہ جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی میں جان گیا، جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی جان گیا۔ اور قرآن نے پھر کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن پاک ہے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ وہ سب کچھ جان گئے جو نہیں جانتے تھے۔ اب اگر کوئی بغیرت یہ جملہ کہے کہ فلاں بات کا نبی کو علم نہیں تھا، تو اللہ فرماتا ہے جس کا نہیں تھا وہی تو دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بات کا پیغمبر کو علم نہیں تھا۔ یہ 5ویں پارے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر آپ کو وہ سب کچھ علم دے دیا گیا ہے جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ یہ کبھی یہ نظریہ نہیں رکھنا کہ اللہ جو ہے وہ روح کے اعتبار سے کسی کے اندر حلول کر گیا ہے اور اب بس بندے کو بھی سجدہ جائز ہے اور یہ بندے کو بھی اللہ کہنا جائز ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔